جو انسان آپ کا ذہنی سکون تباہ کر رہا ہو، ایسے انسان سے کنارہ بہتر ہے۔ لوگوں کو وقت دو، موقع دو، عزت دو، حال پوچھو، قدر کرو، دل میں رکھو، لیکن کسی سے تعلق کی بھیک نہ مانگو۔ جب آپ کم ظرفوں کو حد سے زیادہ میسر آتے ہیں تو وہ اسے مہربانی کی بجائے اپنا حق سمجھ کر آپ کی ناقدری کرنے لگتے ہیں۔ کسی کی مجبوریوں پر مت ہنسو، کیونکہ مجبوریاں کوئی خرید کر نہیں لاتا، اور ڈریے برے وقت کی مار سے، کیونکہ برا وقت بول کر نہیں آتا۔ کسی بھی خواب یا آرزو کے ٹوٹنے سے زندگی سے مایوس نہیں ہو جانا چاہیے، کیونکہ گھڑی کے خراب ہو جانے سے وقت تھم نہیں جاتا۔ جن باتوں کو ہم پی جاتے ہیں وہی باتیں ہمیں کھا جاتی ہیں۔ مرنے والوں کو رونے والے ہزار مل جائیں گے، لیکن جو زندہ ہیں اسے سمجھنے والا ایک بھی نہیں ملے گا۔ زیادہ تر تعلقات اور رشتے کان میں غلط فہمی جمع ہو جانے کی وجہ سے بگڑتے ہیں۔ وہ جو سفر کرتے رہتے ہیں، وہ جو گر کے بھی بھٹکتے نہیں، اور یہی یقین تمہیں اللہ کا بنا دیتا ہے۔ نئی نئی بلندیوں کو ضرور چھوئیں، لیکن ایسی اونچائیوں سے بچیں جہاں سے دوسرے لوگ چھوٹے نظر آئیں۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو وعدے تو نہیں کرتے مگر پھر بھی بہت کچھ نبھا جاتے ہیں۔ اگر آپ حساس دل کے مالک ہیں تو یہاں پل پل کڑتے رہنے کا عذاب سہنا ہوگا۔ خود کو بے حس بنانے کی کوشش کیجیے، اخلاقی قدریں ختم ہو چکی ہیں۔ زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہونے میں خوش رہنا سیکھیں، زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والے کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والے کو۔ غربت کی وجہ سے کسی کو حقیر مت سمجھو، کیونکہ اس کا رب بھی وہی ہے جو آپ کا ہے۔ وہ یہ سب اسے عطا کر سکتا ہے اور آپ سے چھین بھی سکتا ہے۔ دوست کی بات کا برا لگے تو خاموش ہو جاؤ، اگر وہ دوست ہے تو اسے اس بات کا غم ہوگا، اگر نہ ہوا تو سمجھ لینا وہ تمہارا دوست تھا ہی نہیں۔ باشعور انسان ہی حقیقی معنوں میں انسان ہوتا ہے، جو باشعور نہیں وہ انسان ہی نہیں ہوتا۔ انسان اپنی ذات کی تکمیل اس وقت کر سکتا ہے جب وہ اپنے دوسرے انسان بھائیوں کی تکمیل اور بہتری کے لیے کام کرے۔ اخلاق بھی رزق کی طرح ہے، اس میں بھی کچھ لوگ امیر اور کچھ غریب اور کچھ انتہا کی مفلس ہوتے ہیں۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے آپ کے پاس 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک، وسیع القلب ہونا۔ بڑے دل کے لوگ بڑے بڑے معاملات اور غلطیوں کو درگزر کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، آپ کے ظرف کا وسیع ہونا۔ جتنا زیادہ ظرف ہوگا اتنی برداشت اور ہمت ہوگی۔ نمبر 3، آپ کا اعصابی طور پر مضبوط ہونا۔ اعصاب مضبوط ہوں گے تو ہاتھوں غلطیوں کو بھولنا اور دماغ سے جھٹکنا آسان ہوگا۔
لوگ اپنے معاملات سنبھالنے میں اکثر ناکام رہتے ہیں۔ جب وہ کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں، اگر کوئی آخر میں بھی اتنا ہی محتاط رہے جیسا کہ شروع میں تھا تو کوئی ناکام نہیں ہوتا۔ اگر آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کچھ دینا ہوگا، یہ ذہانت کا آغاز ہے۔ کسی سے گہرا پیار کرنے سے طاقت ملتی ہے اور کسی کی محبت کرنے سے ہمت ملتی ہے۔ تکبر انسان کو رسوا کر کے چھوڑتا ہے، چاہے وہ دولت کا ہو، طاقت کا ہو، رتبے کا ہو، حیثیت کا ہو، حسن کا ہو، علم کا ہو، حسب و نسب کا ہو، حتیٰ کہ تقوی کا ہی کیوں نہ ہو۔ تعلق فرصت کا نہیں، توجہ کا محتاج ہوتا ہے۔ ناکامی سوتیلی ہوتی ہے اور کامیابی کے 100 رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ اہمیت خریدی نہیں جا سکتی، مانگی نہیں جا سکتی اور ایسے ہی ختم بھی نہیں کی جا سکتی، یہ بس ہوتی ہے۔ ہر اہمیت دینے والا بادشاہ اور ہر اہمیت پانے والا محبوب ہوتا ہے۔ اگر محبوب کو اہمیت کی چاہ نہ ہو تو وہ بادشاہ کو فقیر کر دیتی ہے۔ اچھے اور گھٹیا لوگوں کی پہچان کرنی ہو تو بہت ہی آسان طریقہ ہے کہ آپ صرف عزت دیں، جو جیسا ہوگا خود بخود سامنے آ جائے گا۔ لوگ اگر تمہارے منہ پر دروازے بند کر دیں تو خود کو اس قابل بناؤ کہ جب تم واپس آؤ تو اس دروازے سمیت عمارت کو بھی خرید سکو۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دینے سے حاصل ہو۔ کبھی سوچیں چلے کہاں سے تھے اور پہنچ کہاں گئے، پھر شکر ادا کریں۔ انسان کے رزق میں رکاوٹ 4 وجوہات کی بنا پر آتی ہے: انتہا درجہ کی سستی، محنت سے دل چرانا، اللہ سے نا امید ہونا، چھوٹا کام یا کاروبار کرنے میں شرم محسوس کرنا۔ انسان کی تمام پریشانیاں 2 باتوں کی وجہ سے ہیں: تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے، وقت سے پہلے چاہتا ہے۔